بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پیس بی اپان یو آل. اسرائیل اور فلسطین اور غزہ اور لبنان اور مسلمان اور یہودی ایک بحث ہے، ایک جنگ ہے جو مسلسل جاری ہے. جہاں پہ کچھ فیکٹس ہیں وہاں پہ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ خبریں ایسی ہیں جو میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. میرے ساتھ رہیے. ایک خبر کے مطابق، ایک تھم نیل کے ٹائٹل کے مطابق، اسرائیل کو تباہ کن جواب دینے کے لیے ترک صدر کا بڑا فیصلہ. ترکی نے پاکستان کو اسرائیل پر ایک ساتھ حملہ کرنے کی دعوت دے دی. بڑی کامیابی. یہ دوسرا ٹائٹل. اسرائیل کے ہوائی اڈوں پر کامیاب حملے. چین، ترکی، پاکستان کھل کر آ گئے. امریکہ اسرائیل کو بدترین شکست. بریکنگ نیوز. تیسری خبر. بریکنگ نیوز. ترکی نے اسرائیل پر حملہ کر دیا. اسرائیل پر انتقامی حملوں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا. ایران کا پھر اسرائیل پر ڈرون حملہ. 80 اسرائیلی ہلاک. ایٹمی میزائلوں کی پہلی کھیپ حماس تک پہنچ گئی. سنتے رہیے، میرے ساتھ رہیے. ایٹمی میزائلوں کی پہلی کھیپ حماس تک پہنچ گئی. اگلے 48 گھنٹے اسرائیل کے لیے انتہائی خطرناک. بریکنگ نیوز. اسرائیل کی پاکستان کو جنگ کی دھمکی. پاکستان ترکی فوجیں فلسطین بھیجنے کا فیصلہ. جنگ میں خطرناک موڑ. چین بھی کود پڑا. امریکہ نے اسلحہ اسرائیل پہنچا دیا. عمران خان کا بھی ماسٹر سٹروک. آج پھر اسرائیل پر اللہ کا عذاب آ گیا. ہزاروں یہودی زمین نے نگل دیے. اور اس طرح کی بے شمار خبریں، ٹائٹلز، تھم نیلز آپ کو اور مجھے دیکھنے پڑ رہے ہیں. حقیقت کیا ہے کہ جب عراق پہ حملہ ہوا تو ہمارے تک جو سوشل میڈیا کے تھرو خبریں پہنچ رہی تھیں وہ یہ تھیں کہ عراق نے امریکہ کو تگنی کا ناچ نچا دیا. عراق جیت رہا ہے، کامیاب ہو رہا ہے. بالکل اسی طرح سوشل میڈیا پہ ایک طوفان بدتمیزی کا برپا ہے جس کو کوئی بھی ذی شعور، ذی عقل انسان ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسری طرف حقیقت کیا ہے کہ ہمارے بچے مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں. ہماری عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں. میزائلوں کی جو بارش حماس کی طرف سے کی جاتی ہے، اسرائیل کی زبردست جو ڈیفنس سسٹم ہے جس کو آئرن ڈوم کہا جاتا ہے، اس کو روک لیتی ہے. کوئی عذاب اللہ کا اسرائیل پہ نازل نہیں ہو رہا. مصیبت میں ہم مسلمان ہیں. شہادتیں ہو رہی ہیں، بچے مر رہے ہیں. دنیا کے طاقتور ترین ممالک اسرائیل کے ساتھ ہیں. سب حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے آج میرے ساتھ ویری لرنڈ، نالجبل شیخ شفقت الہی صاحب موجود ہیں. میں ان سے پوچھوں گا کہ ہمیں آگاہ کیجئے اسرائیل فلسطین کے جو تاریخی حقائق ہیں اس کے پس منظر میں، بیت المقدس کے حوالے سے اور بہت ساری باتیں جس سے ہماری اویئرنیس بڑھے. ہمیں پتہ چلے کہ ہم یہ جو ویڈیوز بنا رہے ہیں اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ایسی ویڈیوز جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک ہیجان برپا کر رہی ہے یہ سوشل میڈیا ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے، جس کا منطقی انجام پاگل پن کے سوا کچھ بھی نہیں. میرے ساتھ میرے بہت ہی پیارے دوست جناب شفقت الہی صاحب. سر، ایک عجیب تماشا، ایک عجیب سلسلہ برپا ہے سوشل میڈیا پہ. میں چاہتا ہوں کہ اس کو ایک سائیڈ پہ رکھتے ہوئے ہمیں کچھ تاریخی پس منظر بتائیے. ہمیں ایجوکیٹ کیجئے. ہمیں بتائیے کہ یہ اسرائیل، فلسطین، لبنان، غزہ، مسلم کنٹریز اور یو ایس اور یو این کا کردار، کچھ اپنی زبانی اپنی معلومات شیئر کیجئے. جی شاہ صاحب، آپ نے جو بات کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. میرے خیال میں جب اتنا سنجیدہ ایشو جہاں پہ مسلمان بچے اور عورتیں مشکل کی گھڑی میں اور وہاں پہ ہم کوئی اپنے چینل چلائیں یا ہم کوئی پالیٹکس کریں تو میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے.
تو آج ہم بیٹھے ہیں، میرے خیال میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نسل کو، اپنی یوتھ کو بتائیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے. جی بسم اللہ سر. تو پہلے تو میں فلسطین کے پس منظر پہ تھوڑی روشنی ڈالوں گا کہ ہم اگر ہسٹری میں جائیں تو خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں فلسطین پہ مسلمان بھرپور طریقے سے حکمران تھے اور ان کی حکمرانی قائم تھی. یہ کوئی 6 اور 7ویں صدی کی میں بات کر رہا ہوں. اور یہ مسلمانوں کی حکمرانی صلیبی جنگوں تک جاری رہی، اور اس کے بعد صلیبی جنگیں شروع ہو گئیں، اور صلیبی جنگوں کے بعد پھر ایک دور آیا عثمانی ترکوں کا. عثمانی ترکوں نے فلسطین کے اوپر پھر کوئی 400 سال حکومت کی. اوکے 400 سال حکومت کرنے کے بعد دوبارہ انگریزوں نے جو جنگ عظیم اول جی اس میں انگریزوں نے فوجی حکومت فلسطین میں قائم کر دی. اوکے انگریزوں سے مراد عیسائی ہیں. یس اوکے کرسچن. تو جب یہاں پہ حکومت قائم کر دی گئی تو یہودیوں کی آباد کاری کا سلسلہ اوکے شروع ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جنگ عظیم دوم کے بعد آپ نے خاص کر ہٹلر کے بارے میں بہت سنا ہوگا کہ ہٹلر نے یہودیوں کی نسل کشی شروع کر دی تھی. جی تو اس دور میں بھی یہودی مختلف جہاں پہ بھی آباد سے وہ جوک در جوک اسرائیل کی طرف آ رہے تھے. اسرائیل فلسطین کی طرف آ کے آباد ہو رہے تھے. تو انگریزوں کا وہاں پہ آباد کاری کا سلسلہ فلسطین میں شروع ہو گیا، جبکہ مسلمانوں کا دیرینہ علاقہ تھا. اوکے تو یہ تو پس منظر میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ ہمارے نوجوانوں کو پتہ چلے کہ فلسطین یا اسرائیل کا ایشو کیا ہے. ٹھیک ہے جی. جنگ عظیم دوم کے بعد جب ہٹلر نے یہودیوں کی نسل کشی کی، یہودی یہاں پہ آگے آباد ہونا شروع ہوئے، تو اس کے بعد انہوں نے 1936 میں فلسطین کی تقسیم انگریزوں نے پیش کر دی. اوکے جب فلسطین کی تقسیم سر تقسیم پیش کرنے سے مراد یہ کہ اس وقت فارمولہ دیا کہ اس جو یہودی ہیں ان کے لیے کوئی جگہ انہوں نے مانگی. یس فلسطین یعنی کہ اسرائیل. اور تو وہ جو فارمولہ دیا گیا اس کو عربوں نے قبول نہیں کیا. اوکے اور الٹیمیٹلی 1947 میں یہ فارمولہ یونائٹڈ نیشن کے پاس چلا گیا. اوکے اور یونائٹڈ نیشن نے اسرائیل کے فارمولے کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے 1948 میں اس تقسیم کو قبول کر لیا. اوکے کیونکہ فلسطینی اس فارمولے پہ ایگری نہیں تھے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 3 بڑی جنگیں ہوئیں 1948 کے بعد جب یونائٹڈ نیشن نے، اور اس فارمولے کے تحت بیت المقدس کو انڈیپینڈنٹ ٹیریٹری قرار دے دیا گیا تھا. اوکے مطلب یہاں پہ عیسائی بھی آ سکتے ہیں، مسلمز بھی آ سکتے ہیں، اور یہودی بھی آ سکتے ہیں. تمام کے مقدس مقامات ہیں وہاں پہ. تو جب 1948 کی اس فارمولے کو عربوں نے تقسیم نہیں کیا تو پھر 3 بڑی جنگیں ہوئیں، اور ہر جنگ کے بعد اسرائیلی فلسطین کے مزید علاقوں پہ قابض ہوتے گئے. اوکے اور یوں ایک سلسلہ شروع ہو گیا، اور یہ سلسلہ 1993 تک جاری رہا. اوکے اوسلو ایکارڈز جو ہیں، یعنی کہ 1993 میں آ کے پھر ایک اوسلو ایکارڈ ہوتا ہے. اس وقت 78% ٹیریٹری اسرائیل کو دی جاتی ہے، جہاں پہ بنیادی طور پہ اسرائیل ایک وقت تھا کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. وہ فلسطینی کے اندر آباد کاری تھی. آباد کاری میں نے آپ کو ہسٹری بتائی نا کہ کیسے کیسے وہ آتے کہ آباد کاریاں ہوتی گئیں. اوکے تو 1993 کے اوسلو ایوارڈ کے بعد اسرائیل نے پوری دنیا سے کوئی 1.5 لاکھ یہودیوں کو بلایا اور یہاں پہ آباد کاری شروع کی. اور اسی دوران فلسطین کی کوئی 15,000 عمارات گرا دی گئیں. اوکے 10,000 لوگ شہید ہو گئے، اور ملینز آف لوگ. یہ 93 کے بعد یہ کام شروع ہو گیا. اوسلو کے بعد. اور ملینز آف فلسطینی جو ہیں وہ اس ظلم اور بربریت سے بھاگ کے دوسرے ملکوں میں پناہ لینے پہ مجبور ہو گئے. اوکے یہ تو اس کا پس منظر ہے. جی اس پس منظر کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ فلسطین بیسیکلی مسلمانوں کا علاقہ تھا. اس کو جیسے میں نے بتایا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کے 1993 تک تقریباً اسرائیل نے میکسیمم علاقے پہ قابض ہو چکا ہے. اوکے
اور اس کے قابض ہونے کی آپ کو وجہ بھی پتہ ہونی چاہیے, کیونکہ دنیا کی بڑی سپر پاورز وہ اسرائیل کے پیچھے کھڑی ہیں. اوکے. اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ جو ہے وہ $3 بلین سالانہ, چھوٹا سا ملک ہے, کتنی آبادی ہے اس کی, بہت چھوٹا. اسرائیل کو $3 بلین سالانہ سپورٹ $3 بلین. $3 بلین. اوکے. اور یونائٹڈ نیشن پہ آپ کو پتہ ہے کہ اثر رسوخ کس کا ہے؟ ٹھیک ہے, امریکہ کا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایسے تمام حالات میں فلسطینیوں کے اوپر جو مظالم ڈائے جا رہے ہیں ان کا کوئی میچ نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ. اوکے. اوکے. ان مظالم کا بھی کوئی میچ نہیں ہے کہ دنیا میں جو ایک تنہائی کا میں سمجھتا ہوں شکار ہیں, سوائے کھوکھلے نعروں کے مسلم کنٹریز کے لیڈرز کچھ بھی نہیں کر رہے. جیسے آپ نے بتایا جی یہ کچھ بھی نہیں ہے جی, یہ صرف ایک سوشل میڈیا پہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, اور میرے خیال میں یہ ہم مس گائیڈ کر رہے ہیں. بیت المقدس کے حوالے سے کچھ, اس کی امپورٹنس کے حوالے سے کچھ بتائیے. یہ بڑا مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بیت المقدس بہت زبردست, کیونکہ دیکھیں اس میں جنگ کیا ہے, یعنی کہ بیت المقدس کے اوپر جنگ کیا ہے, اور اس میں مسلمان, عیسائی اور یہودی. اب دیکھیں بیت المقدس جو ہے مسلمانوں کا قبلہ اول ہے جی, اور عیسائیوں کی وہاں پہ جو سب سے پرانا اولڈ چرچ ہے وہ بھی بیت المقدس میں. اوکے جی. اوکے جی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی وہاں کی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے اٹھایا گیا, اور عیسائیوں کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ ظہور بھی وہیں پہ ہوگا. تو یہ تو عیسائیوں کی جو اٹیچمنٹ ہے, تو ہماری اٹیچمنٹ قبلہ اول جی. اور سملرلی جو یہودی ہیں ان کی جو پرینگ وال ہے, اوکے, آپ لوگ دیکھتے دیوار گریہ کے نام سے, دیوار گریہ پرینگ وال بھی وہاں پہ. تو اس لیے یہ بیت المقدس کی اہمیت تینوں جو مذاہب ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو کیونکہ جو بیسک رائٹ ہے وہ مسلمانوں کا ہے, کیونکہ مسلمانوں کا قبلہ اول تو آپ کو پتہ ہے کہ کس زمانے سے جی. تو یہ جو اہمیت ہے بیت المقدس کی, اس وجہ سے اس کو پہلے جتنے بھی معاہدے ہوئے اس کو آزاد رکھا گیا, انڈیپینڈنٹ رکھا گیا. لیکن آج یہودی اس کو یروشلم کہتے ہیں اور مسلمان اس کو بیت المقدس کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے جی. تو سر یہ جو مظالم ہیں, میں چاہتا ہوں ان مظالم کے حوالے سے کچھ بتائیں. میں پچھلے دنوں کچھ تصویریں, کچھ ویڈیوز دیکھ رہا تھا کہ فلسطینی خواتین کو, بچوں کو, نوجوانوں کو جب گرفتار کیا جاتا ہے تو گرفتاری کے وقت ان کا مستقبل کوئی شور نہیں ہوتا کہ وہ زندہ آئیں گے یا شہید کر دیے جائیں گے. تو ان کے چہروں پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ ہوتی ہے. تو کچھ چینل, علی حیدر نام کے صاحب ہیں اور بڑا اچھا انہوں نے اس کو ڈسکرائب کیا ہے کہ ان کے چہروں پہ جو مسکراہٹ ہوتی ہے اس مصیبت کے وقت میں, وہ یہ بتانے کے لیے ہوتی ہے کہ دنیا دیکھ لو ہم ڈرتے نہیں ہیں, مسلمانوں دیکھ لو ہم ڈرتے نہیں ہیں. تو وہ مظالم ان کے حوالے سے ہم لوگوں تک کم خبریں پہنچ رہی ہیں. ہم لوگوں تک یہ خبریں پہنچ رہی ہیں کہ اسرائیل کی زمین کو ہلا دیا گیا, بموں کی بمباری, فلاں پاکستان, ایک ٹائٹل تھا پاکستان اسرائیل کو 12 گھنٹوں میں نیست و نابود کر سکتا ہے. تو پہلے تو مجھے یہ بتائیے یہ مظالم جو ڈھائے جا رہے ہیں, ہیومن رائٹس کہاں پہ ہیں, یو این کہاں پہ ہے, جو انسان دوست گردانتے ہیں اپنے آپ کو, جو کنٹریز, جو لوگ, جو اہل ثروت, جو اہل فیصلہ, وہ کہاں پہ ہے؟ شاہ صاحب دو باتیں ہیں. ایک تو جیسے آپ نے بات کی نا کہ جب ان پہ مظالم ڈائے جاتے ہیں تو ان نوجوانوں کی, ان عورتوں کے, ان کے بچوں کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا فاتحانہ مسکراہٹ, اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی کہ وہ بیت المقدس کے تحفظ میں اپنی جان نذرانہ پیش کر. تو یہ میرے خیال میں اس میں اگر میں اور آپ ہوں گے تو ہم بھی اپنے آپ کو دنیا کے خوش قسمت ترین انسان سمجھیں گے. جی بسم اللہ سر. اور دوسری بات آپ نے ہیومن رائٹس کی بات کی, تو ہیومن رائٹس کے جو چیمپئن ہیں بیسیکلی وہ اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہیں. تو پھر ہم ان سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ اوکے جی. میں نے آپ کو بتایا کہ جب دنیا کی سپر پاور
جس کا یونائٹڈ نیشن کے اوپر پورا کنٹرول ہے, ٹھیک ہے جی, وہ جب اسرائیل کو $3 بلین کی امداد سالانہ دے رہی ہے صرف ان مظالم کے لیے, صرف فلسطین پہ قبضہ 100% قبضے کے لیے, تو پھر ہیومن رائٹس کمیشن کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے. آپ دیکھیں نا, جب یہاں پہ پاکستان میں ایک انڈیویجول جی, جیسے وہ پیچھے کرسچین عورت کا ایشو تھا, تو اس کو کہاں تک اٹھایا گیا, اور وہاں پہ سینکڑوں عورتیں اور بچے ان پہ ظلم ڈھایا جاتا ہے, اور وہ ہمارا انٹرنیشنل میڈیا خاموش ہے, ہیومن رائٹس کمیشن خاموش ہے, یونائٹڈ نیشن خاموش ہے, کیونکہ یونائٹڈ نیشن کے اپنے انٹرسٹ ہیں, اپنے مفادات ہیں. جی سر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ جو یہ مظالم ہیں, ان کے حوالے سے انگلینڈ میں, یورپ کے بیشتر ممالک میں, فرانس میں لاکھوں کی تعداد سے لوگ باہر نکلے ہیں, کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسرائیل فلسطین کے ساتھ, غزہ کے ساتھ کر رہا ہے, یہ یونیلیٹرل ایگریشن ہے. یونیلیٹرل ایگریشن, کوئی میچ نہیں ہے. ایک سائیڈ پہ ایٹامک پاور ہے, ایک سائیڈ پہ ملٹری مائٹ ہے, اور دوسری سائیڈ پہ پتھر ہیں, اور دوسری سائیڈ پہ ڈیفنس کے لیے اپنے اجسام ہیں کہ ادھر چھاتی پہ ماریں, چھاتی پہ. جو میزائل ہم فائر کر رہے ہیں, جو حماس فائر کر رہی ہے میزائل, وہ اسرائیل تک نہیں پہنچ رہے. وہ ان کا ایک ڈیفینسو میکنزم ہے جو ان کو روکتا ہے. ہم کسی صورت بھی اگریشن کو بینگ مسلم پسند نہیں کرتے, نہ خود نہ کسی دوسرے کا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا ہوش کے ناخن لے اور اس ظلم اور بربریت کو روکے. تو آپ سب سے پہلے یہ مجھے بتائیں کہ فلسطین, غزہ اور جتنے بھی قریبی ممالک ہیں, وہ مل کے کیا اسرائیل کی مائٹ کا, اس کی جو اس کی ٹیکنالوجی ہے, جو اس کے پاس ویپنز ہیں, ان کا کوئی میچ ہے سر؟ فلسطین کا اسرائیل کے ساتھ کوئی میچ ہے؟ تو کوئی میچ نہیں ہے بھائی. فلسطین تو امریکہ اور یو کے ساتھ لڑ رہا ہے, وہ اسرائیل کے ساتھ تو نہیں لڑ رہا. آج اگر OIC یا عرب ممالک فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوتے تو ہم کہتے کہ کچھ میچ ہے. ہم تو خود خاموش ہیں. ہمارا OIC آپ دیکھیں, اس رمضان کے آخری حشرے سے ظلم اور بربریت کا بازار گرم ہے, اور آج تک مسلم امہ کی طرف سے کوئی یکجہتی کا بیان تک نہیں آیا. OIC کے ممالک میں کوئی قرارداد پاس نہیں ہوئی. تو اس کا تو کوئی میچ نہیں ہے. مطلب کہاں چھوٹے چھوٹے بچے پتھروں کے ساتھ, اور کہاں دنیا ہمارے بچے, کہاں ہمارے چھوٹے عورتیں اور بچے, اور کہاں اسرائیل جس کے پاس دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی ہے. سر یہ آپ کے اس جواب سے ایک تھوڑی سی مایوسی پیدا ہوتی ہے. تو ہمیں کرنا کیا چاہیے, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایک طرف حکمران ہیں, مسلم کنٹریز کے لیڈرز ہیں, اور ایک طرف عوام ہے. عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم کچھ کر سکتے ہیں سر؟ بے شک کر سکتے ہیں. دیکھیں, اس وقت دنیا کی آدھی آبادی آلموسٹ مسلمانوں پہ مشتمل ہے جی, اور اگر دیکھیں اس وقت جو جنگ ہے نا, وہ اکانومی کی جنگ ہے. ٹھیک ہے جی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہم انفرادی طور پہ بھی ایکا کر لیں کہ ہم اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر لیں, ٹھیک ہے جی, اور اگر اسٹیٹ لیول پہ پابندیاں عائد کر دی جائیں, جیسے ہم نے کی ہیں, مسلمانوں نے دوسرے مسلمان ملکوں میں بھی کی ہیں, تو میرے خیال میں چند ہفتوں کے اندر اسرائیل آپ کے پاؤں پہ گر جائے گا. تو میرے خیال میں ہم انفرادی حیثیت میں بھی اور ملکوں کی حیثیت میں بھی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, اگر ہم ان کو اقتصادی پابندیاں لگا دیں اور ان کی پروڈکٹ اور ان کی مصنوعات کو خریدنا بند کر دیں. تو یہی میرے نزدیک, کیونکہ آج کے دور میں فلسطین جیسا ملک اسرائیل کی اتنی بڑی طاقت کا توپ اور ٹینک کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا. جی بسم اللہ سر, میں بہت مشکور ہوں. زبردست سیشن رہا سر. شیخ شفقت الہی صاحب سے بائیکاٹ کریں, کم از کم بائیکاٹ کریں. جس بائیکاٹ کو آپ کم تر محسوس کرتے ہیں, اصل میں وہ بڑی بات ہے اور اس کا امپیکٹ آنے کے چانسز ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ قوموں کا عروج قوموں کا آج طے کرتا ہے.
کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں. آج ہم لوگوں کو دیانت اختیار کرنا ہوگی اپنے بزنسز میں, اپنی ذات میں, اپنے کردار میں. آج ہم لوگوں کو سچ کو اختیار کرنا ہوگا اپنے عمل میں, اپنی سوچ میں, اپنی زبان کے حوالے سے. آج ہم لوگوں کو ادب اختیار کرنا ہوگا, بڑوں کا ادب. یہ تمام وہ آسپیکٹ ہیں, وہ اوصاف ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ اندھیرے کے خلاف, آپ ظلم کے خلاف لڑ رہے ہیں. انفرادی سطح کی بات کر رہا ہوں. آج ہم لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ بحیثیت امت ہم تمام مسلمانوں کا مستقبل کیا ہوگا. میں گزارش کرتا ہوں آپ تمام دوستوں سے کہ آپ جو ایک اعلیٰ اوصاف ہے نبی کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے, ان کو سٹڈی کریں. اور اس ضد میں کہ مسلمانوں کو پوری دنیا میں, صرف فلسطینی, پوری دنیا میں مظالم کا شکار ہیں, مصیبت کا شکار ہیں ہم لوگ, اس کے جواب میں آپ نبی کریم آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو اختیار کیجئے. اسی سلسلے کے آنے والے 2 سے 3 پروگرام جن میں ہم مزید جانیں گے جناب شیخ شفقت الہی صاحب سے, جو ابھی یہ کنفلکٹ چل رہا ہے اور فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے. میں بہت ممنون ہوں. پاکستان زندہ باد, اور انسانیت دوستی ہماری میراث ہے. تمام ظالموں سے نفرت کا اظہار اور تمام انسانوں سے جو مظلوم ہیں ان سے محبت کا اظہار. اللہ حافظ.